بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا تمامی احباب محبت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے گوس آدم زیر سایہ ہر بلی ہو نہ یہ پھول تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے آج عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے انتہائی واجب الاحترام شرکائے جلوس بالخصوص علماء اہل سنت علاقہ چھت اور مرکزی میلاد کمیٹی تحصیل حضر علاقہ چھت کے ذمہ داران عہدیداران اور اہل سنت و جماعت کی جو عوام ہے عوام اہل سنت بالخصوص آج کا یہ دن سب کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اس دفعہ ایک عید نہیں دو عیدیں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ایک جمعے کی عید دوسرا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عید ہر مومن مسلمان یہی عقیدہ بنا کے بیٹھا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عید عطا فرمائی اسی عید کے صدقے اللہ نے ہمیں باقی عیدیں عطا فرمائی اگر یہ عید نہ ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے باقی عیدیں بھی ہمیں میسر نہ آتی اور یاد رکھیں جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے جتنا بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے جتنی بڑی اللہ کی عنایت ہوتی ہے اس کا اتنا ہی زیادہ شکر ادا کیا جاتا ہے ہم اللہ کی اس عظیم نعمت جو سب نعمتوں کی اصل نعمت ہے ساری نعمتوں میں سے افضل نعمت اعلیٰ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اگر ہم اس نعمت کا کما حق شکر ادا کریں ہمارے جسم کے اندر جتنے بال ہیں ہمارے جو ہے جسم سے آنے والے جتنے سانس ہیں اگر ہم ادا کریں تو پھر بھی کما حق اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں اپنا وہ پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا وہ پیارا حبیب عطا فرمایا اگر وہ دنیا میں تشریف نہ لاتے اللہ جو ہے اس کائنات کو ظاہر نہ فرماتا اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا اللہ جو ہے پوری کائنات جو ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائی ہے جسم کے اندر جان ہے جسم کے اندر روح ہے تو یہ کریم آقا کا صدقہ ہے اگر آج ہم جو ہے صحیح و سلامت اور اللہ کے عذاب آفات و بلیات سے محفوظ ہیں تو یہ اس کریم آقا کا کرم ہے کہ وہ ہمارے اندر تشریف لائے اللہ نے ہمیں جو ہے دنیا کی مصیبتوں سے دور فرما دیا اور ہم آج اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر کے یہ تحیہ کرتے ہیں اور یہ ندا کرتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ آج تیرے حبیب کی آمد پر ہم خوشیاں کر رہے ہیں باری تعالیٰ اس نعمت کے صدقے ہمیں اخروی نعمتوں اخروی آفات و بلیات سے بھی محفوظ فرمانا آخرت کی آفات سے بھی محفوظ فرمانا حاضرین و سامعین میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کی روح ہے آپ اس کائنات کے اندر موجود ہیں آپ کا جسم مبارک جسم مسعود اس جسم اس کائنات کے اندر موجود ہے تو یہ کائنات موجود ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات سے دنیا سے تشریف فرما کے گئے ہیں لیکن آپ کا جو ہے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانا آپ کی جو اللہ کی طرف سے نعمتیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں آپ جب تک اس دنیا کائنات کے اندر آپ کی رحمت
رحمت موجود ہے، آپ کا نعمت ہونا موجود ہے، الحمدللہ اس جو ہے جہان کے اندر یہ رونقیں لگی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوتی رہیں گی، اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی، یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ حاضرین و سامعین، یہ محفل آج کی شروع کرتا نہیں ہے، یہ شروع دن سے چلی آ رہی ہے اور اس کا طریقہ مختلف سے مختلف ہوتا ہے۔ اصل جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ تعظیم کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، صحابہ نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرمائی، کبھی جو ہے احد کے اندر تلوار کے ذریعے، کبھی جو ہے میدان بدر کے اندر تلوار کے ذریعے، کبھی جو ہے دیگر جنگوں کے اندر شریک ہو کر کے تلوار کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرمائی۔ آج جو ہے اگر ہمارے پاس جو ہے جتنی صلاحیتیں موجود ہیں، جتنا ہمارے پاس جو ہے صلاحیت موجود ہے، ہم اس کے مطابق اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ دن بڑا دن، اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ تو نے ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی، عظیم تیرا فضل ہوا، عظیم تیرا کرم ہوا، باری تعالیٰ اس نعمت کے صدقے ہماری دنیاوی آفات و کلیات کو بھی ہم سے دور فرما، ہمیں اخروی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما۔ پھر حاضرین و سامعین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میرے صحابہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ اب یقین سے بتائیں، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم کہ میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے پوچھنا امت کے لیے دلیل تھا تاکہ صحابہ جواب عطا فرمائیں، صحابہ جو بات کرتے ہیں وہ میرے آقا کی حدیث بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمان بن جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہاں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی شکل کے اندر اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب جو ہے صحابہ کبھی مجلس کے اندر بیٹھ کر کے شکر ادا کرتے ہیں، کبھی مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر کے شکر ادا کرتے ہیں، کبھی جو ہے میدان جہاد کے اندر شریک ہو کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ ہر طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، اور ایسا میلاد اب قرآن کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھ لیجئے اللہ نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گئے، تم ہی میں سے رسول آئے۔ اس کے اندر تین باتیں ذکر ہیں، ایک تو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا، آج میلاد کے اندر یہی تین چیزیں ہوتی ہیں، یا ہم کہتے ہیں آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اللہ نے بھی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تمہارے پاس رسول آ گئے، تمہارے پاس رسول آ گئے من انفسکم۔ اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان ہو گیا، نسب کی شرافت بیان ہو گئی، نسب کی کرامت بیان ہو گئی۔ آگے فرمایا عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فرمایا میرے آقا میرے محبوب کو فرمایا امتیوں کا مشقت کے اندر پڑھنا، فرمایا ان کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے، ان کے اوپر بڑا گاری گزرتا ہے۔ اب اس ساری آیت کریمہ کے اندر میرے آقا کا میلاد ہے، ایک آمد رسول کا ذکر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا ذکر ہے، اور تیسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے فضیلت بیان فرما دی، آپ کی زندگی بیان فرما دی، آپ کی مہاجرت بیان فرما دی۔ یہی میلاد کا مقصد ہوتا ہے، میلاد کے اندر کبھی آقا کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں، کبھی آقا کی سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے ساتھ جو تھی اس میں امت جو ہے اس محبت کا ذکر ہوتا ہے۔ آج اگر امتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو حاضرین سامعین اپنی خوش بختی سمجھے کہ اللہ نے اسے محبوب عطا فرمایا، ہم نے مانگا نہیں، اللہ نے بن مانگے عطا فرمایا۔ اگر اللہ ہمیں بن مانگے محبوب عطا فرما سکتا ہے تو ہم اس محبوب کی آمد کے اوپر کسی دلیل کے محتاج نہیں، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے دیوانہ بار شریف حدود کے اندر ہر طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے۔
اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بہت ساری باتیں ہمیں سکھاتا ہے. ایک محبت رسول سکھاتا ہے جو اصل مومن مسلمان کا سرمایہ حیات ہے، کیونکہ اگر اس کی محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل نہیں ہوگی تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. محبت رسول سکھانے کے لیے الحمدللہ بڑا اچھا طریقہ، بڑا پیارا طریقہ ہے. میلاد رسول منا کے ہم چھوٹی نسل سے لے کر بڑے ہر آدمی تک کو بتاتے ہیں کہ اصل سرمایہ، اصل زندگی، اصل ایمان یہی ہے، میلاد رسول اور تعظیم رسول ہے، تعظیم رسول ہے. اور اس کے بعد ہم میلاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر شرک کی نفی کرتے ہیں، شرک کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ رب العزت کی ذات پیدا ہونے سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. حاضرین و سامعین، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں، ہم شرک کی سرے سے نفی کر دیتے ہیں. اللہ اپنی وحدانیت کے اندر، اپنے محبوب کے ہونے کے اندر وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے. اور اللہ نے اپنا پیارا حبیب، اپنا پیارا محبوب جو ہے بشریت کے اندر، بشریت کی صورت کے اندر ہمیں عطا فرما دیا. اسی کے ولادت کے تذکرے کرتے ہیں، اسی کی جو ہے محبوب کی آمد کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس میلاد کے اندر ہمیں جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کر سکتے ہیں. اصل یاد رکھیں، انسان کا جو زندگی ہے، اس کے اعمال ہیں، اس کے اندر عقیدہ اگر درست نہیں ہوگا، عقائد اگر درست نہیں ہوں گے تو انسان کی زندگی بیکار ہے، باقی اعمال بیکار ہیں. یاد رکھیں، عقائد کی اصلاح ہوتی ہے. عقائد کی اصلاح ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا میلاد نہیں ہوتا، اللہ عبادت کی لائق ہے، اللہ ہی جو ہے معبود حقیقی ہے، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے محبوب نبی ہے. سب سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو پیدا کیا، نوری صورت کے اندر وہ سب سے پہلے آئے، بشری صورت کے اندر اللہ نے سب سے آخر کے اندر ان کو پیدا فرمایا. اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، اور آپ کی طرح دیگر جتنے بھی نبی ہیں اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ فرمایا ہے، گناہوں سے معصوم فرمایا ہے. سارے نبی گناہوں سے معصوم ہیں. اس کے بعد صحابہ کرام ہیں یا آل بیت کرام ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بڑی عظمتیں عطا فرمائیں، بڑی شانیں عطا فرمائیں. یہ بھی عقیدہ اپنا درست کر لیں، اس کائنات کے اندر اگر کوئی معصوم ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی ہیں یا دیگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک سارے نبی معصوم ہیں. لیکن یاد رکھیں، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا یا آل بیت کو محفوظ بنایا. یاد رکھ لیجئے وہ بھی ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے. جتنا ادب ہم الحمدللہ آل بیت کا کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر یا اس سے جو ہے اسی کے برابر الحمدللہ صحابہ کرام کا بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کا بھی کرتے ہیں. جس طرح پچھلے پارا چوک کے اندر یہ بیان ہوا، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہمارے اندر جو ہے محبت رسول کو پیدا کرتا ہے، محبت آل بیت کو پیدا کرتا ہے، محبت اصحاب رسول کو پیدا کرتا ہے. وہاں ایک قرارداد منظور ہوئی کہ سندھ کے اندر گزشتہ دنوں کے اندر صحابی رسول، مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی کی گئی. ہم الحمدللہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آل بیت اعظام کی عزت اور ناموس کی خاطر بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. صحابی رسول کی عزت اور ناموس کی خاطر بھی اپنا سب کچھ جو کٹانے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم جو ہے حکومت یا اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جس نے بھی صحابی رسول کی گستاخی کی، جو پچھلے دنوں قانون پاس ہوا، اس قانون کے مطابق اس کو کیفر بردار تک پہنچایا جائے. سب لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. انشاءاللہ صحابہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے، آل بیت اعظام بھی ہماری آنکھوں کے تارے، انبیاء کرام بھی ہماری دلوں کی دھڑکن ہے. انشاءاللہ اس میلاد کا ہمیں یہی مقصد ملتا ہے، اپنی محبت کو پختہ کرو، آل بیت سے بھی پختہ کرو، صحابہ سے بھی پختہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور انبیاء کرام سے بھی اپنی محبت کو پختہ کرو. اللہ آج کے اس مبارک دن کو اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اپنی بڑی محبتوں کا اظہار کیا، بارش تھی، شدید بارش تھی، لیکن یاد رکھیں گرمی ہو
ہو یا سردی ہو یا بارش ہو، الحمدللہ حضرت والو آپ نے ثابت کر دیا، آپ کسی بھی مشکل سے یا کسی بھی آنے والی جو ہے مصیبت سے ڈرنے والے نہیں، ہر چیز کو سینے پر رکھ کے آقا کا میلاد بھی منائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر بھی انشاءاللہ میدان کے اندر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے جذبوں کو سلامت رکھے، علماء کے جذبوں کو، علماء کی جو ہے محبتوں کو، علماء کی قیادت کو اللہ سلامت رکھے، اور میلاد کمیٹی نے جو اہتمام کیا اللہ ان کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے۔ اسی طرح محبت کا اظہار کرنا ہے، اور یاد رکھیں صرف ایک دن نہیں، الحمدللہ ہم پورا سال میلاد منائیں گے، ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن منائیں گے، اور پورا سال انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے جو ہے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کے اعمال کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔